جی دوستوں، میں ہوں ایمبیسڈر عبدالباسط۔ فیفا ورلڈ کپ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہوا تھا قطر میں، اور اس کپ کے دوران اب یہ خبریں باہر نکل رہی ہیں۔ بھارت نے تو بہت کوشش کی کہ یہ خبر کس طریقے سے باہر نہ نکلے، لیکن بہرحال یہ اب خبر باہر نکل آئی ہے، لیکن ابھی بھی بھارت کا میڈیا اس سے بات نہیں کر رہا۔ گو کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے شاید راجیہ سبھا میں یا لوک سبھا میں کہیں اس پہ ذکر ضرور کیا ہے کہ، اور خبر یہ ہے کہ 8 جو ہیں ریٹائرڈ انڈین نیوی آفیسرز، وہ دوحہ قطر میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور قطری انٹیلیجنس سے ان کو جو ہے ان کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے وہاں پہ قطر میں جاسوسی کر رہے تھے، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ سارے جو لوگ تھے کانٹریکٹرز کے طور پہ، عمانی کمپنی کے یہ سارے کانٹریکٹرز ہیں، تو وہ قطر میں کام کر رہے تھے، اور قطر میں اس وقت ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس اٹلی کے حوالے سے، اور اس میں وہ کچھ جو ہیں مجٹ جو سب مرینز ہیں وہ بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے اسرائیل نے ان جو 8 انڈین نیوی آفیسرز ہیں ریٹائرڈ، ان کو اس کام پہ لگایا کہ آپ ذرا ہمیں معلومات تو پرووائڈ کریں۔ عمان نے تو چونکہ عمانی ایک کمپنی اس میں انوالو تھی کنسٹرکشن میں، تو ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو 8 انڈین نیوی آفیسرز ہیں یہ را کے لیے یا موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہ اس وقت سے جب سے ورلڈ کپ ہوا اس زمانے سے ابھی تک قطری جو ہے اس میں گرفتار ہیں۔ گو کہ بھارت کا میڈیا ان کو نہیں کہہ رہا کہ یہ اریسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈیٹین کیے ہوئے ہیں قطر گورنمنٹ نے، لیکن یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اور اس سے بالکل یہ دیکھیے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشا، جن کو وہ کہتا ہے دوست دوست دوست، انہی کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے لیے ان گلف کنٹریز میں جاسوسی کر رہے ہیں، اور جتنی بھی معلومات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے۔ اب بھارت کی حکومت پورا زور لگا رہی ہے قطر پہ کہ ان کو آپ رہا کریں، لیکن قطری جو ہے وہ بھی بڑے اس معاملے میں سینسٹیو ہیں، وہ کیوں رہا کریں؟ کیونکہ یہ تو اب بالکل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا یہ جو ہیں قطری کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ آبویسلی یہ مقدمہ چلایا جائے گا، پھر ان کو سزا بھی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ قطری کسی طور بھی اوبلائج کریں گے بھارت کو۔ یہ الگ بات ہے کہ بھارت جہاں اسرائیل سے پریشر بلڈ کروا رہا ہوگا، وہاں امریکہ سے بھی پریشر بلڈ کروا رہا ہوگا، لیکن یہ قطر کا ایک قومی مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں قطر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے ایک لحاظ سے چھوٹ ہی مل جائے کہ جو ہے بھارت را اور موساد کے لوگ دنیا بھر میں ایک جو انٹیلیجنس کا ان کی اپنی کوآپریشن ہے اس میں جو ہے دوسرے ممالک میں کام کریں، تو یہی وہ خطرات ہیں۔ کیونکہ اسرائیل نے تو دیکھیں نا ابراہیم ایکارڈز کے بعد کافی انگریس حاصل کی ہے گلف کنٹریز میں، گو کہ قطر کے ساتھ تو پہلے بھی ان کا ایک ٹریڈ ریلیشن شپ تھے، لیکن ابراہیم ایکارڈز کے بعد تو پورا موقع ہی مل گیا ہے اسرائیل کو کہ وہ گلف کنٹریز میں بڑا اس کی پریزنس ہو گئی ہے، اور وہ کام کرے گا جو کہ نہ کہ ان خلیجی ممالک کو کمزور کرے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے جو ابھی ریسنٹلی سعودی عرب اور ایران میں چین کی میڈیشن سے ایک ایگریمنٹ بھی ہوا، کچھ معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو اسرائیل کی خواہش ہوگی اور پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس میں کچھ رکھ نہ ڈالے، کچھ پرابلمس کریٹ کرے۔ یہ ہم اسرائیل سے توقع رکھ سکتے ہیں، اور بھارت کی بھی یہی خواہش ہوگی، بھارت کی بھی یہی جو اسرائیل کی خواہش ہے، اور خاص طور پہ اب سعودی عربیہ پہ بھی کام کریں گے۔ یو اے ای میں تو پہلے ہی بہت زبردست ان کی پریزنس ہے، وہاں بھی کام ہوگا، اور کیونکہ فلسطین اور کشمیر دونوں جو غاصبانہ قوتیں ہیں اسرائیل اور بھارت، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے مسلمان دنیا کو کمزور کیا جائے، ان کو یکجا نہ ہونے دیا جائے،
ان کے درمیان شیعہ سنی کی باتیں کی جائیں، ان کے درمیان جو ہے وطنیت کو ابھارا جائے. ٹھیک ہے، وطنیت، وطن جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، لیکن ہمارا ایک اور بھی پرسپیکٹیو ہے دنیا کو دیکھنے کا. اسی لیے او آئی سی معرض وجود میں آئی. او آئی سی کو کمزور کیا جائے تاکہ جو مسلمان 57 ممالک یکجا ہو کر کے کچھ معاملات میں آواز اٹھاتے ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں. تو یہ بڑی نیچرل سی بات ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان. تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ خلیجی ممالک جو کہ بھارت کو آل آؤٹ تقریباً سپورٹ کرتے ہیں مختلف ایشوز پہ، وہ تھوڑا سا اپنی پوزیشنز کو ری وزٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ بھارت بھی کس طرح ان کو ڈیمیج کر رہا ہے دوستی کی آڑ میں. یہ سارا کام دوستی کی آڑ میں ہو رہا ہے. وہاں اب ٹیمپلز بھی بننے جا رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے. چلیے ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن کوشچن یہی ہے کہ اگر خلیجی ممالک کو تھوڑا بہت بھی احساس ہو تو میرے خیال میں وہ بھارت پہ نظر رکھیں گے. اور کوشش ان کی یہی ہونی چاہیے کہ جہاں بھارت کے ساتھ وہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بالکل رکھیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کے لیے خطرہ تو نہیں بن رہے. اور میرا خیال ہے کہ خطرہ بن رہے ہیں. اور یہ جو 8 بھارت کے نیوی آفیسرز، ریٹائرڈ نیوی آفیسر جو عمان کی ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اب قطر میں یہ جو کانٹریکٹ ان کو ملا اس پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسن ہے خلیجی ممالک کے لیے کہ وہ کس طرح بھارت کے ساتھ وہ تعلقات بڑھائیں. ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ محتاط رہیں، کیونکہ موساد اور را کا جو ورلڈ وائڈ ایجنڈا ہے وہ کسی سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے. بڑا واضح ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان پہ ایک ٹریڈیشنل خلیجی ممالک کا ہمارا ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا ہے برادرلی، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے. مثال کے فیفا ورلڈ جو کپ ہوا تھا اس میں پاکستان نے سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں جہاں پاکستان اور خلیجی ممالک مل کر تعاون کر سکتے ہیں. ہمارے تجارتی تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں، کلچر ریلیشنز میں بہت اسکوپ ہے. ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے لیے بے شمار اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت بھی ذرا اس پہ فوکس کرے گی اور دیکھے گی کون کون سی پاسبلٹیز ہیں، کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.